ملتان میں پولیس والے کی بیوی کو سزائے موت ہو گئی۔ پولیس والے نے جیل میں جا کر اپنی بیوی کی آخری خواہش کو پورا کر کے اسی وقت جو کیا، توبہ توبہ۔ کمرہ عدالت لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور تمام لوگ جج صاحب کے فیصلے کے منتظر تھے۔ میں بھی ایک طرف کھڑا ہو کر جلدی سے جج صاحب کے فیصلہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک طرف ٹائپ رائٹر کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی تو دوسری طرف لوگوں کی بنبناہٹیں سنائی دے رہی تھیں، جس میں وہ میری بیوی کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ کسی کا کہنا تھا کہ جج صاحب اسے چند سال کی سزا دے کر چھوڑ دیں گے، کسی کا کہنا تھا کہ اسے قتل جیسے مقدمے میں سزائے موت سے کم سزا نہیں ہوگی۔ میں بھی دل میں سوچ رہا تھا کہ آنے والا وقت مجھے کیا منظر دکھانے والا ہے۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں بالکل بے تاثر تھیں۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس وقت اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تبھی جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے سعدیہ کو سزائے موت سنائی تھی۔ میں نے یکدم سر اٹھا کر سعدیہ کی طرف دیکھا، اسی وقت اس نے بھی میری طرف دیکھا۔ ہم دونوں کی نظریں ملی تو نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ میں نظریں چرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا، میں وہ واحد شخص تھا جو سچ اور حقیقت سے آگاہ تھا، اور سچ جانتے ہوئے بھی میں خاموش تماشائی بنا ایک طرف کھڑا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے دل میں اس کی محبت کے بجائے اب نفرت پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد وہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جائے۔ اسے سامنے دیکھ کر ایک عجیب سے احساس مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا کرتا تھا۔ اس کی بے وفائی کا دکھ، محبت کو کھو دینے کا احساس اور محبوب بیوی سے دائمی جدائی، کیا کچھ نہیں تھا جو میں جھیل رہا تھا۔ اس وقت جج صاحب نے سعدیہ سے اس کی آخری خواہش کے بارے میں پوچھا تو جو اس نے بتایا اسے سن کر میں چونک اٹھا تھا۔ سعدیہ نے اس وقت بھی اپنے جذبات کو مقدم رکھا تھا۔ وہ جذباتی اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے والی عورت تھی۔ اس نے اس وقت بھی اپنی اس گھٹیا خواہش کا اظہار کر دیا تھا۔ ابھی چند دن پہلے جو میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا احساس اجاگر ہونے لگا تھا، وہ جیسے جاگ کر ہی بیٹھ گیا تھا اور مجھے سعدیہ پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اس کی خواہش کو رد کر دیا تو جج صاحب کہنے لگے کہ یہ اس کی آخری خواہش ہے اور آخری خواہش کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، ابھی بھی آپ نکاح میں ہیں، اب آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں، اور اگر یہ مرنے سے پہلے کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی قباحت ہے، لیکن اگر آپ کو اپنی بیوی سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے، کوئی پریشانی والی بات ہے، تو میں آپ کے لیے سیکیورٹی الرٹ کر دوں گا، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جج صاحب کی یہ بات سن کر میں جزبز ہو کے رہ گیا تھا۔ سعدیہ سے کوئی بھید نہیں تھا، وہ اگر کسی کے سامنے ایسی ویسی کوئی بات کر جاتی تو خواہ میں مشکوک قرار دے دیا جاتا۔ میرے پاس بھی جج صاحب کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ باقی کا پورا دن میں یہی سوچتا رہا کہ نہ جانے اس نے میرے ساتھ کیا بات کرنی ہے۔ اب اسے سزائے موت ہو چکی تھی اور اس کی دنیا میں آخری رات تھی، مگر آج بھی اس نے مجھ سے اکیلے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو یہ سب دیکھ کر مجھے شدید غصہ آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے مزہ چکھاؤں گا، اسے اس کے کیے کا بدلہ ضرور لوں گا، ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ سکون سے مر بھی نہیں سکے گی۔ باقی کا وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا تھا، اور پھر جب شام کے اندھیرے ہر طرف پھیلنے لگے تو میں نے گھر پہ کال کر کے اماں کو لیٹ آنے کا کہہ دیا۔ یوں بھی آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں اماں بھی اچھی طرح سے آگاہ تھی، انہیں بھی سعدیہ کی آخری خواہش کے بارے میں علم ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم محتاط رہنا، وہ خطرناک عورت ہے، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میں نے ایک بیٹے کو تو کھو دیا ہے، اب دوسرے بیٹے کو اگر نقصان پہنچا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اماں سے اپنا خیال رکھنے کا وعدہ کر کے میں اس کال کوٹری میں آ گیا تھا جہاں پر میری سعدیہ کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کیا گیا تھا۔ میں نے کسی قسم کی سیکیورٹی لینے سے انکار کر دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کوئی تیسرا سنے۔ میں کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا اور جج صاحب کی بات سے میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب میں اس چیئر پہ آ کے بیٹھا تو میرے سامنے سعدیہ کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ میں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔
وہ زرد چہرہ لیے میری طرف ہی دیکھے جا رہی تھی اور کتنے پل ہم دونوں کے درمیان خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں نے سعدیہ سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ کتنے پل وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر پاگلوں کی طرح ہنستی رہی۔ میں اسے دیکھ کر مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہے، مگر جب وہ بولی تب مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اب میں پاگل ہو جاؤں گا، میں اپنا ذہنی توازن کھو دوں گا۔ تب جو کچھ اس نے مجھے کہا اسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک طرف جیسے ڈھیس آ گیا۔ میری حالت ایسی تھی جیسے میرے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا۔ میرا سانس گھٹنے لگا تھا۔ میں انتقام کے ارادے میں باندھ کر یہاں نہیں آیا تھا اور وہ جیسے ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا۔ میں اٹھ کر جانے لگا تو میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی تمہیں یہاں پر آئے ہوئے چند منٹ بھی نہیں ہوئے اور تم یہاں سے جا رہے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ جج صاحب نے تمہیں پوری رات میرے ساتھ گزارنے کا آرڈر دیا ہے۔ تم یہ آرڈر پورا کیے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ بات کہہ کر وہ پھر زور زور سے کہے لگانے لگی تھی اور پھر میری آنکھوں میں جھانک کر وہ گویا میری بے بسی کا تماشا دیکھنے لگی تھی۔ میں بری طرح سے اپنے حواس کھونے لگا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا اگر میں اپنی بیوی کے سامنے زیادہ دیر بیٹھا رہا، اگر اس سے یوں ہی بات سنتا رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور میرا سانس دھونکنی کی مانند چل رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے پولیس والوں کے پکارنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی، مگر میں نے سب کی آوازوں کو سنی انسنی کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دور پہنچا کہ مجھے اپنے پیچھے گاڑی کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ سب مجھے رکنے کا اشارہ کر رہے تھے، مگر میں اس وقت جیسے ساری دنیا سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ میں اس وقت گویا اپنے آپ سے بھی چھپ جانا چاہتا تھا۔ میں نے بہت تیزی کے ساتھ اپنی گاڑی کو چلانا شروع کر دیا تھا اور چند ہی لمحوں میں میں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور پھر ایک ویران جگہ پر جا کر میں نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے روک دیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر میں بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک جنگل میں داخل ہو گیا تھا۔ پھر ہوش میں تب آیا جب مجھے یکدم کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ اب میں چلا چلا کر رونے لگا تھا اور مجھے بے پناہ غم کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میرا دل پھٹ جائے گا۔ آج ساری سمجھداری، ساری چالاکی میرے سامنے کھڑے ہو کر میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنے اس غم کا مداوع کیسے کروں۔ تبھی روتے روتے مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں نے پہلی بار سعدیہ کو دیکھا تھا۔ وہ دن بھی معمول کی طرح کا ایک دن تھا، روشن اور چمکدار، جب میں یونیورسٹی جانے کے لیے اپنی بس میں سوار ہو رہا تھا۔ اس بس میں میرے علاوہ بھی بہت سے اسٹوڈنٹ تھے، جن میں لڑکیاں بھی تھیں اور لڑکے بھی۔ میں زیادہ تر وقت اپنی پڑھائی میں ہی مصروف رہتا تھا۔ مجھے دوسرے لڑکوں کی طرح لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے میں، افیئرز چلانے میں کبھی کوئی شوق نہیں تھا۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی تھا۔ آج جب میں بس میں سوار ہوا تو میرے سامنے والی سیٹ پر ایک لڑکی سوار ہوئی تھی اور اس لڑکی کو میں نے یہاں پر پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی طرف متوجہ ہوئے ان کی وجہ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں۔ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں نمایاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا، مگر پھر میں نے اسے نظر انداز کیا اور کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھنے میں مشغول ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کا سٹاپ ایک ہی تھا۔ وہ بھی شاید میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور یہ جان کر مجھے انجانی سی خوشی کا احساس ہوا۔ کچھ دن کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ اس لڑکی میں ایک عجیب عادت تھی۔ وہ جب بھی بس سے اتر کر جاتی تو وہ ہمیشہ اپنی کتاب نیچے پھینک دیا کرتی تھی اور ہمیشہ مجھے اسے پکار کر کتاب اس کے حوالے کرنی پڑتی تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اسے کتاب نیچے پھینک کر جانے کی عادت کیوں تھی۔ ایک دن حسب معمول جب وہ بس سے اتر کر یونیورسٹی میں جانے لگی تو آج بھی اس نے کتاب نیچے گرا دی تھی۔ میں نے اسے پکارا تو اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا۔ کتاب میں نے اس کے حوالے کر دی اور وہ شکریہ کہہ کر یونیورسٹی میں داخل ہو گئی۔ تبھی میری نظر زمین پر پڑی۔ یقیناً وہ لفافہ اسی کی کتاب سے نکل کر نیچے گرا تھا۔ میں نے وہ لفافہ اٹھا کر اسے پکارا، مگر اس لڑکی نے میری آواز نہیں سنی۔ اس کے بعد میں اس یونیورسٹی میں 2 سے 3 بار ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی مجھے کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ اگلے دن جب وہ لڑکی مجھے ملی تو میں نے اس کے ہاتھ میں وہ لفافہ دینے کی کوشش کی، مگر وہ کہنے لگی، یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران پریشان ہو گیا۔
نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا، مگر میرے دل میں تجسس بھی تھا کہ دیکھوں تو صحیح آخر اس میں ایسا کیا ہے جو میرے لیے پورا دن اسی بارے میں سوچتے ہوئے گزرا تھا۔ میرے آس پاس لڑکے تھے اور اس کی موجودگی میں اسے کھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور گھر جا کر ہی تنہائی ملتے جب میں نے لفافہ کھولا تو اس میں خط تھا جس میں مجھ سے اظہار محبت کیا گیا تھا، اور یہ دیکھ کر میرے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں بھی اس لڑکی سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا، اسے دل ہی دل میں پسند کرنے لگا تھا۔ میری زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی یوں داخل ہوئی تھی، اس نے مجھ سے یوں پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ اب میرے لیے بھی اپنے جذبات کو روکنا بہت مشکل تھا۔ اور پھر اس دن میں نے پہلی بار اسے نقاب کے بغیر دیکھا تو یہ دیکھ کر میں اپنی خوش قسمتی پر نازا ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ لڑکی بے پناہ خوبصورت تھی۔ آہستہ آہستہ ہماری محبت پروان چڑھنے لگی۔ یونیورسٹی سے تعلیم ختم ہونے کے بعد میں پبلک سروس کا امتحان دینے لگا اور میں کامیاب ہو گیا تھا اور میں DSP بھرتی ہو گیا تھا۔ اس دن میری خواہش کا اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ ہمیشہ سے مجھے پولیس فورس جوائن کرنے کا شوق تھا۔ جب میں اپنی نوکری پر تعینات ہوا تب میں نے اماں سے سعدیہ کے بارے میں ذکر کیا۔ اماں کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا۔ سعدیہ بہت اچھی تھی، اس کے ساتھ میری زندگی بہت خوشگوار انداز میں گزر رہی تھی۔ ہماری زندگی میں بھونچال اس دن آیا جب میرا بڑا بھائی دبئی سے پاکستان واپس آیا تھا۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے روزگار کے سلسلے میں وہیں پر مقیم تھا اور اب اس نے ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے دبئی میں ہی اپنی پسند کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی، مگر شادی کے چند سال کے بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کی آپس میں نہیں نبھ سکتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں اور تبھی ان دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد میرے بھائی نے دوسری شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اماں انہیں بار بار اس بات پر اکساتی، انہیں منانے کی کوشش کرتی، مگر بھائی ہمیشہ اماں کو ٹال دیا کرتے تھے۔ مگر اب اماں نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا۔ انہیں کہنے لگی کہ اب میں تمہاری شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گی، فکر مت کرو، ضروری نہیں کہ ہر بار زندگی ہمیں آزمائے، ہو سکتا ہے کہ اب کی بار تمہاری آزمائش کا سلسلہ یہیں پر تھم جائے۔ تب بھائی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے تھے، انہوں نے سارے اختیارات اماں کو دے دیے تھے۔ ان دنوں میں دیکھنے لگا تھا کہ میری بیوی کا جھکاؤ طیب بھائی کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس کی طیب بھائی سے بہت گہری چھننے لگی تھی۔ جب بھی میں آفس سے واپس گھر آتا تو اکثر وہ دونوں کچن میں کھڑے نظر آتے، ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف، ایک دوسرے میں اتنے مدغم ہوتے کہ انہیں میری آمد کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ انہی دنوں اماں اپنی بہن کے پاس رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ چند دنوں کے بعد ہی ان کی واپس متوقع تھی۔ شروع میں نے طیب بھائی اور اپنی بیوی کی بے تکلفی پر زیادہ غور و فکر نہیں کیا تھا، یوں بھی میرے نزدیک یہ عام جیٹھ بھابھی والی بے تکلفی تھی۔ مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے ایک دن سعدیہ کو اپنے بھائی کے انتہائی قریب بیٹھے دیکھا تھا۔ اس دن میں آفس گھر جلدی آ گیا تھا۔ حسب معمول اماں بھی گھر پہ نہیں تھی۔ میرے پاس ہمیشہ گھر کی اضافی چابیاں موجود ہوتی تھیں، کیونکہ میری روٹین سب لوگوں سے بہت مختلف تھی۔ مجھے اکثر کام کے سلسلے میں آدھی رات تک گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے جب میں گھر آتا تو سب لوگ سو رہے ہوتے تھے اور مجھے کسی کو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ آج بھی میں بیل دینے کے بجائے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا جب مجھے لاؤنج سے عجیب و غریب قسم کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کراہ رہا ہو۔ میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری بیوی کی تھی۔ میں بری طرح سے پریشان ہو گیا اور جب میں وہاں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں حد تک رہ گیا۔ میری بیوی اس وقت میرے بھائی کے بازوؤں میں موجود تھی اور وہ اسے صوفے پر بٹھا رہا تھا۔ میرا غصے سے دماغ جھنجھنا اٹھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تب ان دونوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تھا۔ میری بیوی کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اب وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب تھی، مجھے چکر آ گئے تھے اور طیب بھائی نے مجھے گرنے سے تھام لیا۔ اس کے چہرے پر نقاہت کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں کچھ سخت کہتے کہتے رک گیا اور پھر جب میں کمرے میں آیا تو میرا سعدیہ بھی میرے پیچھے آ گئی، مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، مگر میرا ذہن اسی منظر میں الجھا ہوا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا
اسے بھلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھے اب شک پڑنے لگا کہ یقیناً کچھ ایسا ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے، اور پھر میں ان دونوں کی کھوج میں پڑ گیا۔ کچھ دن تو سب کچھ نارمل رہا، مگر میرے دل میں جو شک کا ناگ بیٹھ گیا تھا وہ اتنی آسانی سے دور نہیں ہو سکتا تھا۔ تب ایک دن میں نے باتوں باتوں میں جب سعدیہ سے طیب بھائی کے بارے میں ذکر کیا کہ تمہاری ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ دوستی ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارتے ہو، اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا تھا۔ شاید میری آنکھوں میں ایسے تاثر تھا جسے دیکھ کے وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ شاید اسے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے ان دونوں کے بارے میں حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ تب وہ محتاط ہو گئی تھی، مگر اب جو کچھ میں جان چکا تھا اس کے بعد پیچھے ہٹنا آسان نہیں تھا، نہ ہی میں اپنی بیوی کو معاف کر سکتا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر بھی بہت غصہ تھا، وہ میری ہی بیوی پر بری نظر کیسے ڈال سکتا تھا، اور اب میں اکثر وقت بے وقت گھر آنے لگا تھا۔ مجھے امی پر بھی سخت غصہ تھا، وہ جیسے اپنی بہن کے گھر جا کر بیٹھ گئی تھیں۔ میں نے امی کو بہت کہا کہ واپس آ جائیں۔ میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ان سے کہا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، مگر امی جیسے کچھ سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اب میں وہاں پر سب کی موجودگی میں یہ بات کرنے سے رہا تھا۔ میں نے امی کو بہت کہا کہ اگر آپ واپس نہیں آئیں تو کچھ غلط ہو جائے گا۔ جتنی دیر میں آفس میں رہتا میرا خون گویا کھولتا رہتا تھا، اور میرے ذہن میں یہی سب چلتا رہتا کہ یقیناً وہ دونوں میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر نہ جانے کیا گل کھلاتے رہتے ہوں گے۔ اس دن یہی سب سوچ رہا تھا جب اچانک سے میرے غصے سے دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ساری دنیا کو تہس نہس کر دوں۔ اور پھر اس دن بھی میں جب خاموشی سے چھپتے چھپاتے گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ جو کچھ میں نے سنا تھا، دیکھا تھا، اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی بے وفا ہے اور میرا بھائی مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ اپنے ہی خون کے رشتے کے ساتھ کوئی کیسے کر سکتا تھا؟ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پر وار کرنا میرے بھائی نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ میں تو ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی دن امی گھر آئی، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میرا بھائی اس دنیا سے جا چکا تھا اور میری بیوی کے ہاتھوں میں پولیس ہتھکڑیاں پہنا رہی تھی۔ امی بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگیں، یہ سب کیا ہو گیا؟ تب میں نے انہیں گلے سے لگا لیا اور انہیں کہنے لگا، یہی سمجھانے کی تو میں بھی کوشش کر رہا تھا اتنے دنوں سے، آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ گھر آ جائیں ورنہ انہونی ہو جائے گی، مگر آپ نے میری بات ہی نہیں مانی، اپنے بیٹے کی بات پر یقین نہیں کیا۔ آپ کی غیر موجودگی میں یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا ہے۔ سعدیہ کو میں کسی صورت بھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد اسے پولیس کے حوالے کرنا بنتا تھا، مگر وہ بالکل گمسم سی تھی، جیسے پتھر کا بن چکی تھی۔ اور پھر آج جب اسے کیے کی سزا مل چکی تھی، اسے سزائے موت ہونے والی تھی، تو آج اس نے پورے کا پورا کھیل ہی بدل دیا تھا۔ آج اس نے میرے منہ پہ وہ زوردار چانٹا مارا جس کی تکلیف میں رہتی سانس تک بھول نہیں پاؤں گا۔ اب میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ گزرا ہوا وقت کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا، اور پھر میرا موبائل مسلسل بجنے لگا۔ نہ جانے کون تھا جو مجھے مسلسل کال پہ کال کیے جا رہا تھا، اور میں اس وقت نہ تو کسی کی شکل دیکھنے کا روادار تھا اور نہ ہی کسی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت تو میں اپنے آپ سے بھی چھپ جانا چاہتا تھا اور ساری دنیا سے روپوش ہو کر میں کسی کونے میں بیٹھ جانا چاہتا تھا، جہاں پر بیٹھ کر میں اپنے غم کو منا سکوں اور اپنے دکھ کی شدت کو کم کر سکوں۔ میں نے موبائل زمین پر پھینک دیا اور موبائل یقیناً ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ اچانک سے اس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میں دوبارہ سے اندھا دھند بانگنے لگا تھا، اور بھاگتے وقت میں زمین پر کتنی بار گرا، کتنی بار مجھے چوٹ آئی، اور پھر میں تھک ہار کر نڈھال ہو کر زمین پہ گر گیا۔ نہ جانے کتنے لمحے، کتنے گھنٹے مجھے اسی حالت میں گزر گئے تھے، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میرے آس پاس آوازیں گونج رہی تھیں۔ یقیناً میرے عملے کے لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے تھے، اور اب وہ مجھے پکڑ کر واپس لے کر جا رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو ان کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لوگ مجھے زبردستی لے کر جا رہے تھے۔ اور پھر جب میں پولیس اسٹیشن آیا تو مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا، اور پھر میرے آس پاس بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ کافی دیر مجھے یہیں گزر گئی۔ اب جب مجھے تنہائی میں گھبراہٹ ہوئی تو میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، منظر دیکھا
مگر یہ دیکھ کے میں حیران پریشان رہ گیا کہ میں اس وقت جیل میں بند تھا اور جیل کے دروازے کو باہر سے تالا لگایا گیا تھا۔ میرے سامنے کانسٹیبل کھڑے تھے جو آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ان کے پاس جا کر دھاڑتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ تب میں اپنے افسران کے بارے میں پوچھنے لگا، مگر وہ لوگ میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں غصے سے بھنا اٹھا تھا۔ میری ایک پکار پر میرے پورے تھانے میں گویا کھلبلی مچ جاتی تھی اور سب لوگ ہاتھ باندھ کر میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، میرے حکم پر بر وقت عمل کرتے تھے، اور اب یہ حال تھا کہ میں ان سے بات کر رہا تھا اور کوئی میری بات کا جواب دینے کا روادار نہیں تھا۔ وہ میرے غصے سے خائف ہو کر قدرے فاصلے پر ہٹ گئے تھے اور اب میں غصے سے چلانے لگا تھا، مگر کوئی بھی مجھے میری کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں دوبارہ سے جا کر زمین پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، کہاں تھے سب لوگ اور مجھے انہوں نے یہاں پر کیوں بند کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب دروازہ کھلا اور 3-4 کانسٹیبل کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے آئی جی صاحب کا پیغام دیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں سخت سنانا چاہتا تھا، ان کی نااہلی پر انہیں دھمکیاں دیتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور پھر وہ لوگ مجھے ایک چھوٹی سی کال کوٹری میں لا کر واپس چلے گئے۔ یہاں پر آئی جی صاحب کے علاوہ اور بھی پولیس والے موجود تھے۔ تب میں اس جانی پہچانی جگہ کو دیکھا تو مجھے یہ انکشاف ہوا کہ اکثر مجرموں سے تفتیش کرنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ اسے سوال جواب کرنے کے لیے اسی طرح کرسی پر بٹھایا جاتا تھا جس طرح مجھے بٹھایا گیا تھا، اور آئی جی صاحب میرے سامنے بیٹھے مجھے گھور رہے تھے اور میں بے یقینی اور حیرت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے یکے بعد دیگرے پانی کے 3 گلاس چڑھا لیے، تب جا کر میرے حواس قدرے بحال ہوئے۔ پھر میں نے آئی جی صاحب سے وہی سوال پوچھا جو میں کافی دیر سے کانسٹیبل سے پوچھے جا رہا تھا کہ مجھے یہاں پر اس طرح سے کیوں لایا گیا ہے۔ آئی جی صاحب کہنے لگے کہ اب تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارے بھائی کو کس نے قتل کیا اور کیوں؟ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ میں حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ انہیں کہنے لگا کہ یہ قتل تو میری بیوی سعدیہ نے کیا ہے اور آج تو اسے سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے، کل اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں، مگر آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تب انہوں نے موبائل میں اسکرین آن کر کے میرے سامنے روشن کی اور جو جو میں اسکرین کی طرف دیکھے جا رہا تھا وہ آواز سنے جا رہا تھا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے لگی۔ اب میں بری طرح سے خوف زدہ ہو گیا۔ اتنے ٹائم سے میں جو راز چھپائے جا رہا تھا وہ راز اب یوں سرے عام کھل گیا اور سب لوگوں کو میری اصلیت معلوم ہو گئی تھی، مگر میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتا تھا۔ میں نے اپنی صفائی میں بولنے کی کوشش کی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ سب بے سود تھا۔ پولیس والوں نے معاملات کی تہہ پہنچنے کے بعد ہی فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے مجھے مجرم گردانا تھا۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی تھی، اپنا کیا دھرا اپنی بیوی کے سر پہ لا کر پھینک دیا تھا، مگر اس کے باوجود اب میں پھنس گیا تھا۔ اب میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں سچ مان لوں اور اپنے جرم کو قبول کر لوں۔ مجھے پھر سے اسی کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ تب آئی جی صاحب نے کہا کہ اب تمہاری بیوی کو رہا کر دیا گیا ہے کیونکہ تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ مجھے تمہاری بیوی پر حیرت ہے کہ اتنے واضح ثبوت ہونے کے باوجود بھی وہ اتنے ٹائم سے یہ سزا کیوں کاٹ رہی تھی، جبکہ وہ چاہتی تو وہ آسانی سے بچ سکتی تھی اور اسی دن سب لوگوں کو سچ بتا سکتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس نے ایسا کیا۔ تمہاری بیوی سے میں یہ بات پوچھ کے تھک چکا ہوں، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری بیوی نے ایسا کیوں کیا؟ اور اس بات کا تو میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ آئی جی صاحب کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا تھا اور مجھے سعدیہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ابھی سے چند گھنٹے پہلے تک میں خوش تھا کہ ہمیشہ کے لیے جرم کا سراغ مٹنے جا رہا تھا۔ ایک واحد گواہ جو میری حقیقت سے واقف تھا وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا۔ اس کے بعد مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ تو میرا کوئی کچھ بگاڑ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا، مگر ساری بازی الٹ گئی تھی۔ ابھی سے چند گھنٹے پہلے جب میں سعدیہ کے سامنے بیٹھا اسے انتہائی غصے سے پوچھ رہا تھا کہ تم نے آخر مجھ سے کیا بات کرنی تھی؟ کیا تم ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہو کہ تم ایک ہوس پرست عورت ہو جو مرنے سے پہلے بھی اپنے شوہر کی قربت چاہتی ہے اور اپنے جذبات کی تسکین کر کے ہی موت کو گلے سے لگانا چاہتی ہے؟
सब तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम पर हंसेंगे। अपना नहीं तो कम से कम मेरे बारे में सोच लेती। तुम तो वैसे भी मरने वाली हो, ये दुनिया छोड़कर जाने वाली हो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे तन्हाई में ही बताना चाहती थी? तब वो कह लगा के हंस पड़ी। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी आ गया। उसकी हालत देखी तो मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे वो पागल हो गई और अपने पागलपन की वजह से अपने हवास खो रही हो। मगर मैं क्या जानता था कि वो पागल नहीं थी, बल्कि मुझे पागल बना रही थी। बल्कि जो कुछ वो करने जा रही थी वो मेरे सारे किए धरे पे पानी फेरने वाली थी। उसके बाद ना तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहता और ना ही मैं अपने आप से नजरें मिला सकता था। तब वो हंसते हुए कहने लगी कि तुमने मुझ पर और अपने भाई पर शक किया। जानते हो कि मेरा तुम्हारे भाई के साथ क्या रिश्ता था? मेरे लबों पर जहर खुन मुस्कुराहट फैल गई। उसे कहने लगा कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा था, तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे थे और मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे भाई के साथ गुलछड़े उड़ा रही थी। आखिर मैंने तुम्हें किसी चीज़ की कमी दी थी? बल्कि तुम शायद एक नफ्स परस्त औरत हो जिसे अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के अलावा और कुछ नहीं सोचता। तुमने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मेरे भाई को इस्तेमाल किया, उसके साथ गलत कारी करती रही। उसने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी कि तुम गलत समझ रहे हो, हम दोनों के दरमियान ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो तो मेरा मुंह बोला भाई था और वो भी मुझसे अपनी बहनों की तरह प्यार करता था। उसका कहना था कि तुम मेरे लिए मेरी बहन जैसी हो, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बहन की कमी का एहसास नहीं होता, वरना आज से पहले मुझे यही शिकवा रहा है कि काश अल्लाह मुझे एक बहन अता कर देता। उसकी बात सुनकर मैंने सर झटक दिया। उसे कहने लगा कि तुम अब अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रही हो। तुम नहीं जानती कि कल तुम्हें फांसी हो जानी है और तुम्हारा नापाक वजूद हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म होने वाला है। उसके लबों पर फिर से तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगी, गलत, मैं नहीं समझ रही, गलत तुम समझ रहे हो। जब तुम्हें हकीकत मालूम होगी तब तुम्हें पछतावा होगा, मगर तब तुम्हारे पास पछतावे से निकलने का और कोई रास्ता नहीं होगा। यह सब सुनकर मैं चौंका। उसे कहने लगा, जो कुछ चाहती हो कहना, जल्दी से कहो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम्हारी फजूल की बातें सुनना नहीं चाहता, मुझे नींद आ रही है, मैं घर जाके आराम करना चाहता हूँ। तब वो जहर खुन लहजे में बोली कि तुम जानते हो, जब तुमने मुझ पर शक करना शुरू किया था, शुरू में मैं ये समझी थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और अपनी मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं करते। यही वजह है कि मैं शुरू में सब नज़रअंदाज करती रही। मगर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो, बल्कि मेरे साथ साथ अपने भाई को भी, तुम्हें हम दोनों की नीयत पर शुबा है, हम दोनों के रिश्ते पर एतराज़ है, तब मैंने इस मसले से निकलने के लिए घर में कैमरे लगवा लिए थे, जिसके बारे में ना तुम जानते थे और ना ही तुम्हारा भाई, बल्कि तुम सब लोग इस हकीकत से नावाकिफ थे। उसकी ये बात सुनकर मेरा रंग बुरी तरह से उड़ गया। मैं वाकई इस बात से नावाकिफ था। तब वो कहने लगी, अगर तुम वो CCTV फुटेज देखो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हम दोनों के दरमियान कैसा ताल्लुक था। वो मुझे अपनी बहन मानता था और तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी वो मुझे अपनी बहन ही करार देता था। हम दोनों के दरमियान गलत ताल्लुक नहीं था। और तुम जानते हो कि उस दिन क्या हुआ था? जब तुम घर आए, और मैं वो दिन कैसे भूल सकता था। उस दिन जब मैं डुप्लीकेट चाबी से छुपते छुपाते घर में दाखिल हुआ था, उस दिन भी मुझे अपने कमरे में अपनी बीवी और अपने भाई के हंसने बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो ये सुनकर मैंने की होल से झांक कर कमरे में देखा तो वो दोनों बिस्तर पर बैठे हुए थे। मेरे भाई ने मेरी बीवी को अपने बाजुओं के घेरे में लिया हुआ था और मेरी बीवी ने उसके कंधे पर सर टिकाया हुआ था। वो दोनों बहुत खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे। मैंने कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खोला और जब उनके पास पहुंचा तो मेरा भाई मुझे देखकर घबरा गया था, जबकि मेरी बीवी भी सख्त खौफजदा हो गई थी। तब मैंने अपने भाई को पकड़कर एक तरफ धक्का दिया और उसे कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई की इज्जत और हाथ डालते हुए, अपने भाई की गैर मौजूदगी में ये कभी फेल सरंजाम देते हुए? आखिर तुमने क्या सोचकर ये सब किया? वो अपनी सफाई में बोलने की कोशिश करने लगा, मगर जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका था उसके बाद ना तो मुझे किसी सफाई की ज़रूरत थी और ना ही किसी की गवाही की। तब मेरी बीवी भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई।
مجھے کہنے لگی کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر یہ سب برداشت کرنا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ میں نے اپنا پسٹل نکال لیا اور اپنی بیوی کا نشانہ لے لیا اور اسے کہنے لگا، تم نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، مگر تم نے میرے جذبوں کا مذاق اڑایا ہے، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں انتہائی غصے کی حالت میں تھا، میں نے گولی چلا دی، مگر اچانک سے میرا بھائی سامنے آ گیا اور وہ گولی اس کے سینے میں لگ گئی۔ وہ ایک طرف لڑکتا چلا گیا اور زمین پر گر گیا۔ وہ بالکل بے جان اور بے دم سا ہو گیا تھا۔ میری بیوی نے بے یقینی سے مجھے اور اپنے بھائی کو دیکھا اور پھر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ غصے میں آ کر میں اپنی بیوی کو قتل کرنے والا تھا، مگر میرے بھائی نے سامنے آ کر اس کی جان بچا لی، مگر اپنی جان گنوا دی تھی۔ میں نے اس کی نبض چیک کی، مگر وہ مر چکا تھا۔ میں نے خون آشام نظر اپنی بیوی کو دیکھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اب اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دوں، ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں، مگر پھر یہ سوچ کر میں پیچھے ہٹ گیا کہ جو بھی تھا وہ میری بیوی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا۔ جذبات میں آ کر میں نے اس پہ گولی تو چلا دی تھی، مگر میرا بھائی اس گولی کی زد میں آ گیا اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ تب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس قتل کو اپنی بیوی کے سر پہ ڈال دوں، اس طرح سے اسے اپنے کیے کی سزا بھی مل جائے گی اور میں بھی اس جرم سے بری ہو جاؤں گا۔ میں نے اس پسٹل سے اپنے نشانات مٹا کر وہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تبھی میں نے اپنے عملے کو کال کر کے وہاں پر بلا لیا اور اپنی بیوی کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اماں کو بھی اپنے بھائی کی موت کا اطلاع دے دی تھی، وہ بھی روتے دھوتے گھر پہنچی تھی۔ مجھے بھی اپنے بھائی کی موت کا بہت غم تھا۔ اس نے جو بھی کیا تھا میں نے اتنہا پر جا کر نہیں سوچا تھا۔ میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب جو کچھ ہو چکا تھا اس کا ازالہ تو کسی طرح سے ممکن نہیں تھا۔ میرا بھائی مجھے کبھی کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا تھا، چاہے میں کتنا بھی رو لوں، گڑ گڑا لوں، چاہے اپنے کیے پر کتنی بھی پچھتا لوں، وقت کبھی دوبارہ واپس آ نہیں سکتا تھا۔ اور سعدیہ کے سوال پر میں اسی دن کے بارے میں سوچ رہا تھا جب سعدیہ کی بات نے مجھے دوبارہ سے ماضی کے حال میں لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی تھی کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ تب میں غصے سے اسے کہنے لگا کہ میں کیسے بھول سکتا ہوں، اس دن تمہیں میں نے اپنے بھائی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اور وہ کہنے لگی کہ جو کچھ تم نے کیا تھا وہ اپنے محض شک کی بنیاد پر کیا تھا۔ شکی انسان کو اگر رسی نظر آ جائے تو وہ اسے بھی سانپ ہی سمجھا۔ ہم دونوں کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دن مجھے بہت بڑی خوشی کی خبر ملی تھی، جو کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خبر تھی۔ جانتے ہو کہ وہ خبر کیا تھی؟ اب کی بار میں حیران رہ گیا۔ وہ کیا کہنے جا رہی تھی؟ تب وہ کہنے لگی کہ اس دن میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، مگر تم سے پہلے یہ بات تمہارے بھائی کو معلوم ہو گئی اور وہ بھی بہت خوش تھے۔ ہم دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ تم اس خبر کے بارے میں کس طرح سے بتائیں۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اچانک ہی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور مجھے چکر آنے لگے تھے، اور وہ بالکل بھائیوں کے انداز میں میرا سر اپنے کندھے سے ٹکائے مجھے تسلی اور دلاسا دے رہے تھے۔ اور اس وقت آپ کمرے میں آ گئے اور آپ نے نہ جانے کیا سمجھ لیا۔ شاید آپ کی اپنی ذہنی گندی تھی، جو آپ کو وہی نظر آیا۔ جو آپ سوچ رہے تھے اس کی تمام باتوں کو سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور اس نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی تھی۔ میرے چہرے پر زلزلے کے تاثرات دیکھ کے وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، اب میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں، مگر میرے ساتھ ساتھ تمہارا بچہ بھی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، اور تم رہتی سانس تک پچھتاتے رہو گے کہ تم نے کیا کیا۔ تم نے اپنے بھائیوں سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے شک کی بنیاد پر اپنا گھر اجاڑ دیا۔ نہ صرف اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا، بلکہ اپنی اولاد کو بھی اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کیا۔ کل کو تم کیا اپنی اولاد کو جواب دے سکو گے؟ کہہ کر وہ پاگلوں والے انداز میں ہنسنے لگی تھی اور میں وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا تھا۔ تب میں نہیں جانتا تھا کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی میری سیکیورٹی کے لیے وہاں پر کیمرے نصب کیے گئے تھے، تاکہ اگر میرے ساتھ کچھ بھی غلط ہو تو وہ لوگ میری مدد کرنے کے خیال سے وہاں پر پہنچیں، اور جو کچھ میری بیوی نے کہا تھا وہ ان کیمروں میں بھی ریکارڈ ہو گیا تھا۔ اور تبھی اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی
میرے گھر سے کیمرے برآمد کر لیے گئے تھے اور ان کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا تھا۔ جس دن میرے بھائی کا قتل ہوا تھا اس دن کا ریکارڈ پولیس والوں نے نکال لیا تھا، جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اور پھر یہ قتل میں نے اپنی بیوی کے ذمے ڈال دیا تھا۔ اور اب میں زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر روتے ہوئے پچھتا رہا تھا کہ مجھے اتنی جلد بازی میں آ کر قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ نہ صرف میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا بلکہ اپنے گھر کی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ میرا ہونے والا بچہ جو اس دنیا میں ابھی تک آیا ہی نہیں تھا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس نے اپنی ماں کی کوکھ میں گم ہو جانا تھا۔ میرے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔ میری بیوی کو رہا کر دیا گیا تھا، اسے گھر بیچ دیا گیا تھا اور اب اس کی جگہ پر مجھے پھانسی ہونے جا رہی تھی۔ میں اب زندگی میں نہیں جینا چاہتا تھا۔ میرے لیے بہت اس زندگی سے موت بہتر تھی۔ بھلا میں سب کی نظروں میں گر کر زندگی کیسے گزار سکتا تھا؟ میں پوری رات رو رو کر خدا سے اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگتا رہا اور اس امید پر کہ شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اور پھر جب صبح کے وقت مجھے جیل سے نکال کر پھانسی کے پھندے کے پاس لے جایا گیا اور جیسی رسی کو میرے گلے میں لٹکانے کے لیے جلاد آگے بڑھا، تبھی جلاد کو روک دیا گیا۔ میری پھانسی کے آرڈر واپس لے لیے گئے تھے۔ میں حیران پریشان تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میرے لیے زندگی سے موت بہتر ہے، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی اور پھر مجھے میرے گھر پہنچا دیا گیا۔ جب میں گھر آیا تو میری ماں نے مجھے گلے سے لگا لیا، روتے ہوئے کہنے لگی، تم نے جلد بازی میں آ کر یہ کیا، تم نے اپنے بھائی کی جان لے لی، تم مجھ سے اور بات کرتے میں تمہیں بتا دیتی کہ ان دونوں میں بھائی بہن کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تمہارا بھائی تو اسے اپنی بہنوں کی طرح چاہتا تھا۔ تب میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا کہ میں مر جانا چاہتا ہوں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اماں کہنے لگی کہ میں نے ایک بیٹے کو کھو دیا ہے مگر میں دوسرے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی۔ میں نے تمہیں معاف کیا اور میں نے ہی اپنا کیس واپس لے لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا پھانسی کے پھندے پر چڑھ جائے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا وقت کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ مجھے سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ ایسا شخص جو خود اپنے بھائی کا قاتل تھا، وہ ملک اور قوم کی حفاظت کیسے کر سکتا تھا؟ سارا دن میں گھر میں رہتا، اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتا رہتا اور اماں سے اپنے کیے کی معافی مانگتا رہتا۔ میں نے سعدیہ سے بھی معافی مانگی، اسے گھر لانے کی کوشش کی، مگر وہ میری کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے خلا لینے کے لیے کیس دائر کر دیا تھا۔ اب میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ رہنے پر رضامند نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو شاید میری سوچ سے بھی زیادہ مجھ سے بے پناہ نفرت کرتی تھی۔ میری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ میرے لیے غم بہت بڑا تھا کہ جب میرا بچہ دنیا میں آئے گا میں اسے دیکھ نہیں سکوں گا اور نہ ہی میں اسے پیار کر سکوں گا۔ اور پھر جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد میں نے سعدیہ کے کہنے پر اسے طلاق دے دی، مگر اس نے ایک بار بھی مجھے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں تمہارے جیسے انسان کا اپنے بیٹے پر سایہ بھی نہیں پڑنے دے سکتی، تم ہماری زندگی سے دور چلے جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں روزانہ وہاں پر جاتا، اس کی منتیں کرتا کہ ایک بار مجھے اپنے بیٹے کی شکل دیکھ لینے دو۔ ایک دن جب میں وہاں گیا تو دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ تب مجھے آس پاس کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ سعدیہ کہاں گئی۔ وہ میرے بیٹے کو لے کر میری زندگی سے بہت دور چلی گئی۔ کبھی دوبارہ میں نے نہ تو سعدیہ کا چہرہ دیکھا اور نہ ہی کبھی اپنے بیٹے سے ملا، مگر ہر روز میں اسے یاد کرتے کرتے سو جاتا تھا۔ اس بات کو بہت سال گزر چکے ہیں۔ اب اماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ جاتے جاتے بھی وہ مجھ سے اسی بات پر اصرار کرتی رہیں کہ تم دوسری شادی کر لو، اپنی زندگی بسا لو، مگر اب میں خود کو کسی عورت کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں دوبارہ کسی لڑکی کی زندگی خراب کروں، اس سے شادی کروں، مگر اس سے وہ اعتماد اور عزت نہ دے سکوں جس کی وہ حقدار ہے۔ شاید یہ پچھتاوا ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہنا تھا۔ سعدیہ نے صحیح کہا تھا، رہتی سانس تک مجھے یہ خیال اپنے گھیرے میں لیے رکھے گا کہ میں نے اپنے بھائی اور اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا۔ اپنا بیٹا مجھے یاد آتا ہے، میں خیالوں میں سے بہت پیار کرتا ہوں۔
روزانہ میں اماں کی قبر پر جاتا ہوں، کتنی دیر تک میں بے خیالی سے وہیں پر بیٹھا رہتا ہوں، ان سے معافی مانگتا رہتا ہوں، اس امید پر کہ شاید اللہ مجھے میرے گناہ کی معاف کر دے۔ اماں نے جاتے جاتے مجھے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ مجھ سے خفا نہیں ہیں، مگر ان کا کچھ کہتا ہوا چہرہ، اداس آنکھیں مجھے بتا رہی تھیں کہ میں نے ان کے ساتھ کتنی زیادتی کر دی، ان کے جوان بیٹے کو ان سے چھین لیا۔ انہوں نے میرے اور بھائی کے حوالے سے کتنے خواب سجا رکھے تھے، ان کے سارے خوابوں کو نوچ کر پھینک دیا۔ میں ایک ناکام انسان ہوں جس نے اپنے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کی خوشیاں چھین لیں۔